آیت نمبر 116 اور 117 میں شرک اور بت پرستی جو اہل عرب کے ہاں رائج تھی اس کا بیان ہوا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو شرک کا سبب بیان کیا کہ قوم گمراہ ہوئی، شرک اختیار کر بیٹھی، مشرک ہو گئی، تو اس کا سبب شیطان کو قرار دیا۔ شیطانم مریدا، سرکش شیطان جو تھا اس نے انہیں شرک میں ڈال دیا۔ تو جس شیطان نے اہل عرب کو، جو زمانے کے سب سے افضل ترین لوگ اور بالخصوص آل ابراہیم میں شمار کیے جاتے تھے، شرعی اعتبار سے بھی وہ افضل ترین لوگ تھے، بنو اسماعیل تھے، اس میں سے قریش اور پھر بنو ہاشم آئے، تو عرب کے جو قبیلے تھے، دیگر قبائل بھی، وہ شرک میں مبتلا ہو گئے اور شیطان نے انہیں مشرک بنا دیا، اور اس شرک کے مختلف قسمیں رائج ہو گئیں ان کے ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بت پرستی اور شرک کا خاتمہ فرمایا، لیکن امت مسلمہ کو یہ پیغام دے دیا کہ اگر کائنات کے افضل ترین خاندان بھی شیطان گمراہ کر سکتا ہے تو تم اس سے کبھی بھی امن میں نہ رہنا، شیطان سے کبھی بھی امن میں نہ رہنا، اس سے مستغنی اور بے پرواہ نہ ہو جانا، اس سے محتاط رہنا، شیطان سے محتاط رہنا۔ اب اللہ تعالیٰ شیطان کے بارے میں فرماتا ہے کہ جس شیطان نے انہیں گمراہ کیا، یہ شیطان ہے کون؟ لعنہ اللہ، اس پر اللہ نے لعنت فرما دی ہے، یعنی اپنی رحمت سے اس کو دور کر دیا ہے، یہ رحمت سے محروم ہے۔ لعنت اللہ کی رحمت سے محرومی کی علامت اور دلیل ہے۔ اللہ نے اسے اپنی رحمت سے محروم کیا ہے۔ وقال، جب یہ لعنتی ہو گیا تو اس کے بعد اس نے کہا میں تو لعنتی ہو گیا، لأتخذن من عبادک، میں اپنے ساتھ تیرے بندے بھی ملا لوں گا، لأتخذن، میں حاصل کروں گا، من عبادک، تیرے عبادت گزاروں میں، نصیبا مفروضہ، اپنا ایک خاص حصہ میں تیرے عبادت کرنے والوں میں سے لوں گا۔ یہاں پر الناس نہیں فرمایا کہ لوگوں کو میں گمراہ کروں گا، بلکہ فرمایا عبادک، تیری عبادت کرنے والے جو ہوں گے ان کو بھی میں ضرور گمراہ کروں گا، نصیبا مفروضہ، اپنا جو میرا حق ہوگا نا۔ اس لیے کہ شیطان نے کہا کہ آدم تیرا عبادت گزار ہے، تیرا بندہ ہے، تو نے مجھے اس کے سامنے جھکنے کا کہا، میں نہیں جھکا۔ جس بندے پر تو نے اتنا اعتماد کیا کہ میرے جیسے عبادت گزار کو اس کے سامنے جھکنے کا کہہ دیا، اب میں اس کی اولاد کو ضرور گمراہ کروں گا، اور اس کی اولاد کو گمراہ کر کے تجھے بتاؤں گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ یہ شیطان نے چیلنج کیا۔ اللہ کی رحمت بھی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہیں پہ برباد کرنے کی بجائے اسے مہلت دے دی، ڈھیل دے دی۔ لیکن بات قابل غور ہے، لفظ ہے عبادک، تیرے جو عبادت کرنے والے ہوں گے انہیں میں گمراہ کروں گا، عبادت گزاروں کو۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، کہ تباہی ہے، جہنم ہے ان نمازیوں کے لیے، ساہون، جو اپنی نمازوں
سے غافل ہے نمازی اور غافل ہے۔ مطلب کیا ہے؟ نماز تو پوری پڑھتا ہے لیکن جیسے نماز ہے ویسی نہیں پڑھتا، جیسے نماز نبی نے بتائی ہے ویسے نہیں پڑھتا۔ نبی نے قرات کا حکم دیا کہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے قرآن کریم، آہستہ آہستہ پڑھو۔ اب ہیں ہم نمازی، ہماری خواہش کیا ہوتی ہے کہ قرآن پڑھنے والا جلدی پڑھے تاکہ 10 منٹ پہلے ختم ہو جائے۔ ٹائم نکال کے ہم آگے مسجد میں اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے، جہاں ہم 1 گھنٹہ کھڑے ہو گئے وہاں 10 منٹ ہمیں بھاری لگنے لگ پڑے۔ یہ شیطان کا حصہ ہے، وہ ہمیں یوں اپنی نمازوں سے غافل کرتا ہے۔ الا ماشاء اللہ اکثر قرآن کریم، اکثر مساجد میں قرآن کریم سنایا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے۔ اگر آپ کسی صحیح استاد ماہر قاری قرآن کو لے جائیں اور وہاں جا کے کسی کا صرف 1 آیت سنا دیں کہ یہ قرآن پڑھ رہا ہے، سن کے بتائیں یہ کیسی پڑھ رہا ہے، یا ریکارڈنگ کر کے لے جائیں، وہ اس میں 1 آیت میں سے آپ کو بتا دے گا کہ اس نے کتنا غلط پڑھا ہے۔ قرآن کریم کو آہستہ آہستہ پڑھنا، اتنا آہستہ پڑھنا کہ ہر لفظ ادا ہو۔ اب جب ہم تیزی سے پڑھتے ہیں تو ہر لفظ ادا نہیں ہوتا، کچھ لفظ رہ جاتے ہیں، کچھ لفظ اس میں سے رہ جاتے ہیں۔ جب لفظ آیت کا رہ جاتا ہے تو بعض اوقات معنی بدل کے وہ اس قدر معنی بگڑتا ہے کہ کفر بن جاتا ہے۔ اسی کیفیت کو حضور نے فرمایا رب قارئ القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ پڑھتے قرآن ہیں لیکن قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے۔ کس لیے لعنت کرتا ہے؟ کہ وہ قرآن کو اس طرح نہیں پڑھتے جس طرح پڑھنا چاہیے۔ تو یہ شیطان کا حظ اور حصہ، نصیب مفروضہ، ہمارے نفس کو اس نے یہ عادی بنا دیا، ہم اپنی نمازوں سے غافل ہو گئے۔ پہلے بھی آپ کو سنایا ہے واقعہ، بہار شریعت ایک کتاب ہے ہماری فقہ حنفی کی جس میں دینی مسائل لکھے، اس کے مصنف نے اپنا یہ واقعہ لکھا ہے کہ میں نے جب ہوش سنبھالا تو میں تراویح پڑھنے کے لیے جب امام کے پیچھے کھڑا ہوا تو میں نے سنا اور دیکھا کہ اس امام کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی، وہ اتنا تیزی سے قرآن پاک پڑھ رہا ہے کہ قرآن کریم کا اولیہ بگاڑ رہا ہے۔ میں وہ مسجد چھوڑ کے دوسری مسجد میں چلا گیا کہ شاید وہاں قرآن کریم اچھا پڑھا جائے۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنے علاقے کی تمام مساجد میں گیا، ایک حافظ قرآن بھی مجھے صحیح شریعت کے مطابق، تجوید کے مطابق صحیح طریقے سے تلاوت کرنے والا نہیں ملا۔ بالآخر میں نے فیصلہ کیا کہ میں تراویح کی نماز اپنے گھر میں ہی پڑھا کروں گا تاکہ میری نماز تو کم از کم 20 رکعتیں جو پڑھتا ہوں وہ ادا ہو جائیں۔ تو اگر آج سے 100 سال پہلے یہ حالت تھی تو پھر آج ہمارے قاریوں کا عالم کیا ہوگا؟ آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ حافظوں کی ویڈیو آتی ہیں، تیزی سے پڑھ رہے ہیں، اتنا تیز پڑھ رہے ہیں، بجائے عبادت کے وہ قرآن کریم کی لعنت سمیٹ کے آ رہے ہیں واپس۔ اور اس میں قصور حافظ کا نہیں، امام کا نہیں ہوتا، بلکہ ہم جو پیچھے کھڑے مقتدی ہوتے ہیں ہمارا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کے ذہن میں ڈالا ہوتا ہے کہ قرآن جلدی پڑھو، جلدی جلدی کرو، تاکہ 1.25 گھنٹہ نہ لگے، 1 گھنٹہ لگے، 15 منٹ ہمارے بچ جائیں۔ ہم وہ اپنے 15 منٹ بچانے کے لیے پورا 1 گھنٹہ ضائع بھی کرتے ہیں اور اپنی نماز بھی برباد کر دیتے ہیں۔ تو یہ شیطان نے کہا لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ، تیرے جو بندے ہوں گے نا ان کے وجود سے، ان کے اعمال سے، ان کے اعمال کو برباد کر کے نصیب مفروضہ میں اپنا حصہ لے لوں گا۔ ہوں گے بندے تیرے، تیری عبادت ہو رہی ہوگی لیکن میں اس میں سے اپنا حصہ نکالوں گا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور میں ضرور ان سب کو گمراہ کروں گا۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں انہیں آرزویں دلاؤں گا، خواہشات ان کے ذہن میں ڈالوں گا۔ گمراہی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ خواہش سے ہوتا ہے، آرزو سے ہوتا ہے۔ جب کوئی آرزو، خواہش جنم لیتی ہے
تو اس آرزو کو پورا کرنے کے لیے بندہ قدم اٹھاتا ہے. جب دیکھتا ہے کہ سیدھے راستے سے تو یہ آرزو پوری نہیں ہو رہی، خواہش پوری نہیں ہو رہی، تو وہ پھر اس کے قدم گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں. وہ حلال کی بجائے پھر حرام کا رخ کر لیتا ہے. تو آرزوئیں وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں انہیں ضرور حکم دوں گا. یعنی شیطان کہتا ہے میں حکم دوں گا انہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان تمہارے وجود میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح خون گردش کرتا ہے، کہ جسم کے ہر حصے میں خون پہنچتا ہے. بال ہیں تو ان کو بھی اگنے کے لیے خون چاہیے. تو جس طرح خون کا غلبہ انسان کے جسم پر ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس طرح شیطان خون بن کر انسان کے اندر دوڑ رہا ہے اور انسان پر وہ غالب ہے. کہتا ہے آمرن، میں انہیں حکم دوں گا. سامنے نہیں آتا وہ، لیکن ہمارے ذہن میں وہ باتیں ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، آرزویں ڈالتا ہے. حتیٰ کہ اس نے کہا فَلْيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، وہ میرے کہنے میں آ کے جانوروں کے کان بھی چیر دیں گے. اب عربوں کے ہاں یہ رواج تھا، بت پرستی کرتے تھے. تو جس کے ہاں اونٹنی 5 بچے دیتی، تو جو 5واں بچہ ہوتا تھا وہ اگر نر بچہ ہوتا، اونٹ ہوتا، تو وہ کیا کرتے، اس کا کان چیر دیتے تھے، چیر کے اس کو چھوڑ دیتے اپنے بتوں کے نام پہ. نہ اس سے خدمت لیتے، نہ اس کو باندھا کرتے تھے. وہ بت کے نام پہ آزاد ہوتی. جب وہ مر جاتی تو پورا قبیلہ مل کے اس کو کھایا کرتا تھا. مرنے کے بعد زندگی میں نہ اس پر سواری کرتے، نہ اس پر بوجھ لاتے، نہ اسے باندھتے، بلکہ اس کی خدمت کیا کرتے، اسے آزاد چھوڑ دیتے اپنے بتوں کے نام پہ. جس کے پاس 1000 اونٹ ہو جاتا تو وہ کیا کرتا، 1000واں جو اونٹ ہوتا نا، آخری جو اس کی آخر میں ملکیت میں آیا ہوتا، اس کی ایک آنکھ وہ پھوڑ دیتا تھا، اسے کانا کر دیتا. تو جس کے پاس کانا اونٹ ہوتا تو یہ علامت ہوتی تھی کہ اس کے پاس 1000 اونٹ موجود ہیں. تو کیا کرتے، وہ کان چیر دیتے. فَلْيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ. شیطان نے کہا بت پرستی کے لیے میں نے اتنا لے آؤں گا کہ یہ بتوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے اونٹوں کے کان چیر دیں گے. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں انہیں حکم دوں گا. فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، وہ کیا کریں گے، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز بدل دیں گے. اللہ کی مخلوق، اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو تبدیل کر دیں گے، اس میں تغیر کریں گے. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے گا، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، تو اس کا سارا مال تباہ ہو گیا، وہ نقصان میں ہو گیا. خسران اس خسارے کو کہتے ہیں جس میں اصل رقم، اصل مال بھی ڈوب جائے، اس خسارے کو خسران کہتے ہیں. تو فرمایا کہ جو شیطان کو دوست بنائے گا فقد خسر خسران مبینہ، وہ کھلے نقصان میں جائے گا. یعدہم، شیطان انہیں وعدے دلاتا ہے، صرف امید نہیں، شیطان انہیں وعدہ بھی دلاتا ہے کہ یار یہ کام ضرور ہوگا. پہلے آغاز ہوتا ہے کاش یہ کام ہو جائے، اگر یہ کام ہو جائے، کاش اگر، یہ شیطانی کلمات ہیں. حدیث شریف میں بھی کہا گیا کہ اگر صرف دنیا کے لیے یہ کام ہو، دنیا کی خواہش کے لیے ہو، محض دنیا کے لیے، تو پہل وہ کرتا ہے، امیدیں دلاتا ہے کہ میں جس سٹیٹس پہ ہوں کاش میں سے تھوڑا سا آگے چلا جاؤں، میری رقم بڑھ جائے، میرا مال بڑھ جائے، میری عزت بڑھ جائے. یہ یہاں سے آغاز ہوتا ہے شیطانی وار کا. اور پھر کیا کہہ رہا ہے شیطان، وَلَا یعدہم، شیطان انہیں وعدہ دلائے گا. پہلے ایک بندہ خواہش کرتا ہے اور پھر اس کے ذہن میں یہ خیال پکا ہو جاتا ہے ہاں یہ کام ہو جائے گا، کہ وہ شیطان وعدہ دلاتا ہے. شیطان اس کے گرد ایسا ماحول بنا دیتا ہے کہ اس
کا وہ خیال جو ہوتا ہے وہ پختہ ہو جاتا ہے، وہ یقین میں بدل جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو گناہ کرتا ہے آہستہ آہستہ اس کا گناہ پر وہ ایسا یقین ہو جاتا ہے کہ اس کے علاوہ اسے کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ شیطان اس کے لیے ایسا ماحول سازگار بناتا ہے، اسے ایسے دوست دیتا ہے، اس کے بھائی، اس کے خاندان والے، قرابت دار، قبیلے والے ارد گرد اس کے ایسا وہ جمگٹھا لگا دیتا ہے کہ وہ وعدے کر ہوتے ہیں یہ تیرا کام ہو جائے گا، جبکہ وہ کام نہیں ہوتا۔ وَيُمَنِّيهِمْ، اور شیطان بار بار انہیں کیا کرتا ہے جناب؟ امیدیں دلاتا ہے۔ ایک بار خواہش کا اظہار ہو گیا، بندے نے ارادہ ترک کر دیا، یہ کام نہیں ہوتا، پھر وہ آ جاتا ہے، نہیں اس کام کے لیے اٹھو، اس کو پھر شروع کرو، یہ ہوگا۔ تو بار بار امیدیں دلاتا ہے شیطان۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، شیطان جو وعدے کرتا ہے یہ محض فریب ہے، یہ دھوکہ ہوتا ہے۔ شیطان کے وعدے دھوکہ ہیں۔ یہ شیطان جو امیدیں دلاتا ہے یہ کبھی پوری نہیں ہوتی، یہ صرف بندے کو دھوکے میں ڈالتا ہے۔ اولئک مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب شیطان کیسے امیدیں دلاتا ہے، کس طرح وعدے کراتا ہے، اس کی امید دلانے کا طریقہ واردات کیا ہے کہ ایک ہستہ بستہ جوڑا ہے، خاوند اور بیوی رہ رہے ہیں۔ اب شیطان جب وار کرتا ہے ان دونوں میں جدائی کے لیے، تو اب جو عورت ہوتی ہے، مرد کو تو طلاق کا اختیار ہے، طلاق دے کے فارغ ہو جائے، عورت اب کیا کرتی ہے؟ ہیلے بانے کرتی ہے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں روزانہ آئے گئے دنوں میں اخبار میں یہ خبر لگتی ہے جی فلاں بیوی نے اپنے آشنا کے ساتھ مل کر خاوند کو مار دیا۔ اب وہ اپنے خاوند کو کیوں قتل کر رہی ہے؟ اس لیے کہ اس سے مجھے خلاصی ہوگی تو مجھے اچھا خاوند مل جائے گا، اس کے پاس مال و دولت بھی ہے، جائیداد بھی ہے، وہاں میں سکھی رہوں گی۔ اب شیطان نے پورا جال بنا اس گھر کو تباہ کرنے کے لیے، معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے۔ بندے نے، اس عورت نے امید میں آ کے اپنے خاوند کو قتل کروا دیا اور اگلے ہی دن جیل میں چلی گئی۔ یہ ہے شیطان کا دھوکہ کہ پہلے وہ بندے کے ذہن میں سبز باغ لاتا ہے، اسے ہر چیز صاف ستھری دکھاتا ہے، روشنیاں دکھاتا ہے، چمک دمک دکھاتا ہے، لیکن جب بندہ وہ گناہ کر لیتا ہے تو اگلا ہی قدم اس کا جہنم میں ہوتا ہے، اس کی زندگی وبال بن جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، شیطان جو وعدے دلاتا ہے یہ محض دھوکہ اور فریب ہے۔ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا، یہ اس سے بچنے کی کوئی راہ نہیں پائیں گے۔ اب شیطان کے جو ہتھیار ہیں زندگی میں، نبی کریم علیہ السلام نے ان سے مسلمانوں کو سختی سے منع فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت حاضر ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت کے بال گر گئے ہیں، اس کے بال بیماری کی وجہ سے گر گئے ہیں، تو وہ چاہتی ہے کہ کاش میں بھی حسین اب نظر آؤں، میرے خاوند کو میں بھلی محسوس ہوں۔ تو اب وہ چاہتی کیا ہے کہ وہ ان بالوں کو نہ کسی کے بال لے کے اپنے بالوں کے ساتھ جوڑ لے، چھوٹے بالوں کو لمبا کرنے کے لیے دوسری عورت کے بال جوڑ دے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ شیطانی عمل ہے، لعن اللہ النامسات والمتنمسات، کہ یہ دھوکہ دہی پر مبنی جو عمل ہے، کسی کے بال لے کر اپنے بالوں کے ساتھ جوڑنا، ایسا کرنے والی پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ والمتنمسات، اور جو یہ عمل کرتی ہے، جو بناؤ سنگار کرنے والی ہے، بیوٹیشن ہے، زیب و زینت کرنے والی خاتون ہے، کسی کو تیار کرتی ہے، تو اگر وہ اس گناہ میں شریک ہو جاتی ہے کہ اس کے بالوں کے ساتھ دوسرے بال جوڑ کے انہیں لمبا کر دیتی ہے تاکہ یہ لمبے نظر آئیں، تو حضور نے فرمایا اس پر بھی اللہ نے لعنت کی، جو بال لگواتی ہے اور یا پھر جو بال دوسروں کے لگاتی ہے، دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔
کہ ایک تو اس لیے کہ وہ خود بذات خود ایک غیر شرعی کام کر رہا ہے، گناہ کے کام میں شریک ہے، گناہ کر رہا ہے، اور دوسری جو جس کا پیشہ ہے یہ وہ اس کے گناہ میں معاون بن گئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک خاتون تھی، بڑی نیک تھی، پرہیزگار، قرآن کریم بہت کثرت سے پڑھتی تھی۔ آپ کو پتہ چلا کہ اس نے بھی بال لگوائے ہیں، بال لمبے کرنے کے لیے کسی اور کے بال لگوا لیے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا کہ کیا تو نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حکم نہیں سنا؟ وہ خاتون آ گئی اور کہنے لگی میں اتنے نفل پڑھتی ہوں، میں پورا دن قرآن پاک پڑھتی رہتی ہوں۔ صحابہ کے دور میں قرآن کریم ہی تھا، صحابہ بھی قرآن پڑھتے، صحابیات بھی قرآن کریم پڑھا کرتی تھی، تو میں پورا دن قرآن کریم پڑھتی رہتی ہوں، مجھے تو قرآن کریم میں ایسا کوئی حکم نہیں ملا کہ لکھا ہو کہ بال لمبے کرنے والی پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تو نے یہ حکم نہیں سنا قرآن کا؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں حکم دیں وہ تم لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے تمہیں منع کرے اس سے تم رک جاؤ۔ تو اس آیت کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اچھا، اب وہ عورت کہنے لگی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا یہ جو چیزیں آپ گنوا رہے ہیں کیا آپ کی بیوی ایسا نہیں کرتی؟ آپ کی بیوی بھی تو ایسا کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میری بیوی ایسا کرتی ہے جا کے دیکھ لو، اگر وہ ایسا کرتی ہوتی تو میں کبھی بھی اس کے بستر پہ نہ جایا کرتا۔ وہ خاتون وہاں سے اٹھی اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کے پاس گئی، اس نے بال بھی چیک کیے، سارا نظام چیک کیا، اور واپس آ کے معافی مانگنے لگی، کہنے لگی واقعتاً میں نے وہاں ایسا کچھ بھی نہیں پایا، کہ اللہ کی ایسی بھی بندیاں ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل پیرا ہیں۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی بات پہ آ کے یقین کیا اور اس پہ عمل شروع کیا۔ تو اس روایت سے پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس بات سے روک دیتے تھے، جس بات سے منع کر دیتے تھے، اگر صحابہ کی بیویاں اس کو نہ مانتی تو وہ ان سے الگ ہو جایا کرتی۔ ان کی زوجیت کے رشتے کا معیار ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور اطاعت تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بے نماز بیوی کے ساتھ رہنے سے یہ ترجیح دیتا ہوں کہ میں اسے طلاق دے دوں، کہ طلاق کا معیار ذاتی خواہش نہیں ہونا چاہیے بلکہ شریعت ہونا چاہیے۔ تو الغرض شیطان نے کہا لا آمرنہم، میں انہیں حکم دوں گا، فلیغیرن خلق اللہ، وہ اللہ کی مخلوق کو کیا کریں گے؟ بدل دیں گے، تغییر خلق۔ اس کا معیار اور دار و مدار کیا ہے؟ عربوں کے ہاں یہ رائج تھا کہ وہ بتوں کی خاطر وہ جو نر اونٹ ہوتا تھا اس کو کیا کرتے؟ اس کا کان چیر دیتے اور دوسرا اسے خسی کر دیتے تھے، بت کے نام پہ اسے چھوڑ دیتے تھے۔ اب اونٹ کو خسی کرنا حرام ہو گیا، کس لیے؟ بت پرستی کے لیے، محض توہم پرستی کی بنیاد پر۔ لیکن آئیے وہی کام جب قربانی کا سیزن آتا ہے، بکرا کون سا افضل ہے جناب؟ جو خسی ہو، کیوں جی؟ اس کا گوشت زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر وہی کام جائز ہو گیا اور وہاں ناجائز تھا۔ وجہ کیا ہے؟ جائز اور ناجائز کا معیار کیا ہے؟ صرف ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ زبان رسول سے جو چیز جائز ہو گئی وہ جائز ہو گئی، وہ عبادت ہو گئی، وہ افضل ہو گئی، اور جو زبان رسول سے منع ہو گئی وہ حرام ہو گئی، اس کا کرنا حرام ہو گیا، باعث عذاب ہو گیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شریعت ہے اس میں سختیاں بھی ہیں لیکن نرمیاں بھی ہیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حدیث میں فرمایا، ایک لفظ ہے الواشرات الواشمات،
والمتوشمات، کہ اللہ کی لعنت ہو ایسی عورتوں پر جو یہ بھووں کے بال، ابرو کے بال کاٹتی ہیں، والمتوشمات، اور جو عورتیں یہ بال کاٹنے کا کام کرتی ہیں۔ اب یہ ابرو کے بال چہرے کے اوپر ہیں، انہیں کاٹنا حرام، لیکن اگر وہی عورت ہے اس کی مونچھیں نکل آئی ہیں، داڑھی پہ کچھ بال نکل آئے تو اس کے لیے ان کو کاٹنا جائز، انہیں صاف کرنا جائز ہے۔ تو شریعت مطہرہ نے ہر چیز کا ایک معیار اور پیمانہ مقرر کیا ہے، اور اس پیمانے میں رہ کے، ان شرائط پہ رہ کے جو عورت عمل کرے گی وہ خود بھی جنتی ہے، اور جو اس کو عمل کروائے گی وہ بھی جنتی ہے، اور جو شریعت کے خلاف چلے گی اب کیا ہوگا، وہ بھی جہنمی، اور جو اس کی معاون بنے گی حضور نے فرمایا اس پر بھی اللہ کی لعنت، واشمہ پر بھی لعنت، واشمات پہ، متوشمات پہ بھی لعنت، یعنی جو دوسروں کے بال کاٹتی ہے، انہیں ایک ہاتھ سے زیادہ کاٹ دیتی ہے، اس میں تغیر کر دیتی ہے۔ بھووں کے بال کاٹنے میں کیا ہوتا ہے کہ عورت اپنی عمر سے کم نظر آنا چاہتی ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جن چیزوں سے منع کر دیا ان چیزوں سے رک جانا یہ عین سنت ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت سے ہٹ جانا یہ شیطانی عمل ہے۔ اب شیطان نے واضح الفاظ میں کیا کہا، لآمرن، میں حکم دوں گا۔ ایک طرف ہے شریعت کی تعلیم، ایک مرتبہ ہم نے شریعت کی تعلیم سنی کسی سے، لیکن ادھر شیطان ہے لآمرن، وہ کہتا ہے میں انہیں بار بار ضرور حکم دیتا رہوں گا۔ اب شریعت کا حکم اتنے تکرار کے ساتھ ہمیں نہیں پہنچتا جتنے تکرار کے ساتھ شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوتا ہے، تو وہ شریعت کا حکم ہم بھول جاتے ہیں اور شیطان کے وسوسے پہ آ کے عمل کرتے ہیں۔ اب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا، صحابہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پورا دن عبادت کریں گے، پوری زندگی اب روزے رکھیں گے، اور ہم گوشت نہیں کھائیں گے، ہم نکاح بھی نہیں کریں گے، اگر کیے ہوئے بیویوں کو فارغ کر دیں گے اور اپنے آپ کو خسی کر لیں گے تاکہ ہم شادی کے قابل ہی نہ رہیں، ہم یہ چاہتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں، میں نے شادی بھی کی ہوئی ہے، اور میں اللہ کی عبادت میں بھی مصروف رہتا ہوں، اور یہ میری سنت ہے۔ فمن راغب عن سنتی، اب جو اس سنت سے منہ موڑے گا فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے، وہ میرا امتی نہیں ہے، اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی شریعت پر عمل کرنے میں بھی مد نظر سنت ہونی چاہیے، کہ اگر عبادت بھی کرنی ہے، عبادت کی حد تک عبادت کرنی ہے۔ ایک حد تک نماز پڑھنا عبادت ہے، کسب حلال، رزق حلال کے لیے بندے نے جانا اور اس وقت وہ نوافل شروع کر دے تو یہ پھر عبادت نہیں ہے، یہ فرض سے تاخیر ہے، فرض سے منہ موڑنا ہے۔ اتنی بندہ روزہ رکھے، اتنے زیادہ روزے، نفلی روزے رکھے کہ وہ کمزور ہو جائے، اس کے جسم میں طاقت نہ رہے، اس سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ تو جتنی حد تک کوئی سنت ہے اتنی حد تک اس پہ عمل پیرا رہنا۔ بعض محدثین مفسرین اس سے مراد یہ خلق اللہ سے مراد دین اللہ ہے، اللہ کا دین، یعنی جو دین میں تبدیلی کرتا ہے وہ شیطان کا پیروکار ہے۔ اگرچہ یہاں خلق اللہ سے مراد جسم میں تبدیلی ہے، مخلوق جو اللہ نے بنا دیا اس میں تبدیلی ہے، اس پر اللہ کی لعنت بھی ہے، وہ حرام کام ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان مردوں پہ لعنت کرتا ہے جو عورتوں کا حلیہ بناتے ہیں، اور ان عورتوں پر لعنت فرماتا ہے جو مردوں کا حلیہ بناتی ہیں۔ اب مشابہت اختیار کرنا، میں ظاہری مشابہت، اللہ کی لعنت، اللہ کی مخلوق کو بدلنے والا کام۔ لیکن یہاں کیا ہو گیا ہمارے پاس، ہمارے ملک میں یہاں پر جنس کو بدل دینے کا قانون پاس کر دیا گیا۔ یہ وہ شیطان کا جملہ جو اللہ نے اس آیت میں ہمیں بتایا، لآمرنہم فلیغیرن خلق اللہ، میں انہیں اتنا بہکاؤں گا، اتنا حکم دوں گا کہ یہ اللہ کی مخلوق میں تبدیلی کر دیں گے۔ اب
شریعت مطہرہ نے سزائیں مقرر کی ہیں، شریعت مطہرہ نے سزائیں مقرر کی ہیں، ان سزاؤں کو ان حد تک رکھنا چاہیے۔ جسمانی ساخت اور جسمانی تبدیلی پر پابندی لگائی، کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ ہم نے کیا قانون پاس کیا جی؟ ٹرانسجنڈر بل پاس ہو گیا، مرد چاہے تو عورت کا اولیہ بنا لے، عورت چاہے تو مرد کا اولیہ بنا لے۔ یہ قانون ایک طرف پاس ہوا، اور دوسری طرف وہی لوگ کہنے لگے کہ جو زنا کا شکار ہو، کم سن بچوں سے یہ معاملہ کرے تو اسے خصی کر دیا جائے، اسے نامرد بنا دیا جائے۔ تو یہ سزا دینا بھی شریعت کے متصادم ہے۔ جو زانی کی سزا شریعت نے مقرر کی وہ نہیں مقرر کر رہے، بلکہ اپنی مرضی کو اس میں دخل دے رہے ہیں۔ تو یہ شیطانی اعمال ہیں جو شیطان نے ہمارے اندر داخل کیے ہیں، ہمیں ان سے بچنا چاہیے کہ ہم اتنی حد تک رہیں کہ جس حد تک شریعت ہے، شریعت کا حکم ہے، وہاں پہ ہمارا سر جھک جائے۔ اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائیں گے اللہ رسول پر اور نیک عمل کریں گے، سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار، تو ان کے لیے تو جنت ہے، اور جنت بھی وہ ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اور مخلوق کے درمیان آنے والے فتنے اور گمراہ کرنے والے شیطان سے ہمیں متنبہ کیا ہے کہ شیطان سے ہوشیار رہو، اس شیطان کی چالوں میں مت آؤ کہ یہ تمہارے ساتھ تمہارے سائے کی طرح پڑا ہوا ہے، تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اب تمہارا کام کیا ہے کہ تم شریعت مطہرہ کا علم حاصل کرنے میں لگ جاؤ، سنت کیا ہے، زندگی کے معاملات کیسے گزارنے، دین کیا ہے، دین سیکھنے میں لگ جاؤ۔ ہم ہر چیز کو وقت دیتے ہیں، دین کو ہم وقت نہیں دیتے، دین سیکھنے کو ہم وقت نہیں دیتے۔ تو یہی ہماری گمراہی کی بنیادی وجہ ہے۔ مالک کائنات ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔